آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 108 نمبر، نزول کے اندر نمبر 15 قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، جس روایت کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت انس کی موجودگی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مدنی دور کے ہیں، مکی دور میں تو وہ تھے ہی نہیں، تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ باقی رہی بات وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت، تو کئی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا نزول جو ہے وہ 2 دفعہ بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق بھی کئی مفسرین کی رائے ہے کہ ان کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نزلت فی قضاء کا لفظ ایسی جگہ پر بھی استعمال کرتے تھے کہ جس جگہ پر اس صورت کی بس تطبیق ہو رہی ہوتی تھی، وہ صورت اس کسی واقعہ کے اوپر چسپاں ہو رہی ہوتی تھی، نازل وہ بہت پہلے کی ہوئی ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس کی مطابقت ایک واقعہ سے بن رہی ہوتی تھی تو صحابہ کہہ دیتے تھے کہ نزلت فی قضاء۔ تو ممکن ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ اظہار ہے تو وہ بھی اسی انداز میں ہو کہ اس موقع پر بھی اس صورت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ باقی اس کی غالب رائے یہی بنتی ہے کہ یہ مکی دور میں ہے۔ صورت کا مضمون اور اسلوب وہ بھی اس کو ابتدائی مکی دور کا ہی قرار دیتا ہے۔ صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ ربط، یا صورتوں کے ساتھ ربط کہنا زیادہ مناسب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ سے میں نے بتلایا تھا کہ تزہید من الدنیا کا مضمون وہ آخر تک سورۃ الناس تک چلنا ہے، یہ مرکزی مضمون ہے، لیکن میں نے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ بیچ بیچ میں بیان توحید بھی آئے گا۔ تو یہ جو سورہ کوثر ہے اس میں بیان توحید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ کوثر کا ترجمہ حوض کوثر بھی کیا گیا ہے، جو کہ میدان حشر کے اندر ایک حوض ہے، اور یہ والا ترجمہ خود ایک حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ کوثر کا ترجمہ نہر کوثر بھی کیا گیا ہے۔ نہر کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حوض کوثر میدان حشر میں ہے، نہر کوثر جنت کی نہر ہے۔ حوض کوثر میں اسی جنت کی نہر سے ایک پرنالے کے ذریعے پانی لایا گیا ہے، تو بعض نے حوض کوثر مراد لیا، بعض نے نہر کوثر مراد لی، بعض نے کوثر سے قرآن حکیم مراد لیا، تو کئی اور بھی بہت سارے جو ہے وہ خیالات ہیں، کئی ساری رائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ بات وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ انہوں نے کوثر سے خیر کثیر مراد لیا۔ اب خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، خیر کثیر کے اندر نہر کوثر بھی آ جاتی ہے، قرآن حکیم بھی آ جاتا ہے، اور بھی جتنے اقوال ہیں خیر کثیر میں وہ سارے ہی آ جاتے ہیں۔ تو اے نبی ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، خیر کثیر دے رہے ہیں، تو جب ہم آپ کے اوپر اتنا انعام کر رہے ہیں تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ ابتر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صاحبزادہ قاسم نبوت سے پہلے پیدا ہوا تھا، اور وہ نبوت سے پہلے ہی چھوٹی عمر میں وفات پا گیا۔ دوسرا صاحبزادہ عبداللہ، یہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہوا ہے، اور بالکل چھوٹی عمر میں اس کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے اوپر عاص بن وائل نے یہ طعنہ دیا کہ یہ تو اس کی تو نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں بچتی، تو اس کا پیچھے نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔
تو اس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کیا۔ ابتر کا اردو ترجمہ میں دم کٹا کر دیتے ہیں۔ ابتر اصل میں عرب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی نام لیوا کوئی نہ ہو، جس کی نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس عاص بن وائل نے سب سے پہلے یہ تانا دیا، پھر اس کے ساتھ کعب بن اشرف بھی، عقبہ بن ابو معیط بھی، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، یہ سارے بدبخت بھی یہ تانے دینے میں شریک ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ابتر وہ خود ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے والے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد وہ تو آج تک الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ جو ہے وہ بلند کیے جا رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس وعدے کے اوپر عمل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آج عاص بن وائل یا کعب بن اشرف یا عقبہ بن ابو معیط یا ابو لہب یا ابو جہل ان کو کوئی جو ہے پسندیدگی کے ساتھ ان کا نام لینا بھی پسند کرتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی تو اپنی اولادیں تک بھی جو ہے ان کی اپنی اولادیں ان کی طرف نسبت کروانا پسند نہیں کرتی۔ اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہو گئے تھے نا، تو مدینہ کے اندر ادھر ادھر جاتے تو کئی لوگ اشارے کر کے کہتے وہ دیکھو ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میری نسبت ابو جہل کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ آقا لوگ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ اللہ ان کو منع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تجھے کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اکرمہ بن اسلام کہیں، کہ میں اسلام کا فرزند ہوں، میں فرزند اسلام ہوں، مجھے ابو جہل سے نسبت نہیں کروانی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اکرمہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ بلانا لوگوں کو ان کے آباء کے ناموں سے ہی ہے، تو اس لیے یہ تو میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کر دیتے نا تو شاید ہمارے لیے یہ واقعہ بیان کرنا بھی جائز نہ رہتا کہ اکرمہ کی نسبت جو ہے وہ ابو جہل کی طرف کرنی اگر منع ہو جاتی تو شاید اس واقعے کا بیان تک بھی جو ہے وہ منع ہو جاتا۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اللہ نے پہلے ہی حکم نازل کر دیا ہوا تھا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد وہ آج تک جو ہے وہ آپ کے اوپر فخر کرتی ہے، آپ کے نام کو جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور ان کا نام لینا کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔